that is going to obviously be offensive, but sir, لوگ بہت offend ہو رہے ہیں. یہ مذاق ہے. میں یہاں پہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو کہ الیکٹرک کے بورڈ پہ پوری مسلط ہے, ایک صوبائی سندھ حکومت کا ایک نمائندہ کے الیکٹرک کے بورڈ پہ نہیں ہے. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں آپ مجھے یہاں جھوٹا ثابت کریں اگر ایک ہے. دیکھیں 3 بیوروکریٹس ہیں جن کا تعلق وفاق سے ہے. ہم یہ کس کے دور میں کیا ہوا, میں پھر اگر یہ کہانی شروع کر دوں تو کون کس کا فائنینسر تھا, کس نے کس کو ڈیورس میں پیسے دیے, کوئی کس کا اے ٹی ایم تھا, کون بچتا رہا, کون کہتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کو فنڈ کیا اور اس کا تعلق کے سے کیا ہے. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل. کہ الیکٹرک جو ہے وہ سندھ کی سرزمین میں ہے اور وہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی حکومت وہاں پہ ہے. دوسری چیز یہاں پہ میں کہتا چلوں جی آگ لگے گی, اس کی وجہ یہ ہے جناب اسپیکر, جماعت کے بھی لوگ جو ہے وہ جناب حکومتی جماعت ہے چاہے دوسری ہے وہ بھی احتجاج پہ ہیں. میں نے آپ کو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ڈائریکٹلی بتا دیا ہے کہ ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ہم لوگ مزید 200 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. ان کا تقریباً 3 MMCFT گیس مزید اوور اینڈ ابو ان کی جو لمٹ ہے اس کو ہم نے دے دیا. پہلے 100 مزید دی ہے, ابھی 130 MMCFD ان کو مزید ملے گی اور وہ بھی باقی جگہوں سے کرٹیل کر کے ہم لوگ SSGC جو ہے وہ کے الیکٹرک کو باقی جگہوں کو کرٹیل کر کے کراچی کی عوام کی سہولت کے لیے ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم نے پاور اپنے پاور سیکٹر سے کرٹیل کر کے ان کو دی ہے. یہاں تک ہم لوگ جا رہے ہیں, اس کا مستقل حل 2 سال تک بنے گا کیونکہ ان حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا, ان حکومتوں نے کامن ڈیلیوری پوائنٹ نہیں بنایا. وہ ہم لوگ بالکل خاموش رہیں. 2 سال میں کہتی ہوں آپ چھوڑے استعفیٰ دیں. ہم آپ کو یقین سے کہتے ہیں ہم آپ کو 6 مہینے کے اندر درست کر کے دیں گے. یہ 2 سال کی بات کرتے ہیں, میں 6 مہینے کے اندر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ مسئلہ حل کر کے دے گی. جی پیپلز پارٹی کو حکومت دے دو تو 6 مہینے کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے 2 سال میں آنے سے پہلے تو کراچی میں آج تک لوڈ شیڈنگ ہوئی کبھی نہیں تھی. مجھے یاد آ گیا, کچھ چیزیں ذہن میں انسان کے رہ جاتی ہیں. مجھے آج تک یاد ہے اسپیکر صاحب بجلی گئی ہوئی تھی, کوئی 12-14 گھنٹے سے بجلی گئی ہوئی تھی, ساری رات ہم سو نہیں سک رہے کراچی میں. صبح تک ہم جاگے ہوئے تھے اور ہم بول رہے ہیں بھٹو صاحب پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں, یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ سے مر گئے. جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر کو ہو چکا ہے, بھٹو صاحب کی حکومت پلٹ چکی ہے. سر یہ تو 45 سال پہلے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. دوسری چیز سر میری رفیع اللہ صاحب آپ جو ہے نا حد پار نہیں کریں, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو میں بار بار سمجھاتا ہوں آپ نہیں سمجھتے ہیں یار. اپنے سینئر سے سیکھو, بات سننا سیکھو اپنے سینئر سے, تو بیٹھ کے چپ کر کے سیکھو. آپ رفیع اللہ صاحب میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ, آپ بیٹھ جائیں. آپ بار بار مت بولیں, آپ اکیلے نہیں ہیں اس ہاؤس میں, آپ نے پورا اس ہاؤس کو جو ہے یرغمال بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھیں. آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں آئندہ, آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے بالکل. سر دوسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ کے الیکٹرک میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیوورس جاتے ہیں وہ, کیونکہ یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے, ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. سر کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں. اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. الحمدللہ یہ ہاؤس پریویلیجڈ ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر بجلی جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے, راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹ فٹ جس نے کے الیکٹرک کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا. ہر بات بغیر سوچے سمجھے, بغیر ثبوت کے یہاں آ کر فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں, اور جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. پچھلے دنوں ایک معزز منسٹر صاحب نے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا
تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا اور اس میں یہ 5 قسم کی، یار کیا بات. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں سے ایک بندہ اور انہوں نے وہ لفافے میں سے نکالا جو بھی، اور اس میں سے ساری گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین کو دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہماری طرف کسی کے گھر میں اگر کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل سوار آئے اور ایک لفافہ دے جائے اور وہ یہیں اسی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر یہاں آپ کو، میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ کے بارے میں اگر قصیدہ گوئی کرے یا شاعری کر دے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس کو الاؤ کریں اس ہاؤس میں؟ کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے؟ یہ اس ہاؤس کی توہین ہے. یہ دیکھیں، میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کے نوٹیفائیڈ ممبران ہوتے ہیں، اس جے آئی ٹی کو کہیں جا کر سبمٹ ہونا ہوتا ہے اور وہ ہائی کورٹ ہے اور اس پر سگنیچر ہیں وفاقی ایجنسیز کی پہ، اس پر آئی ایس آئی بھی ہے، ایم آئی نے بھی دستخط کیے ہیں، اس پر رینجرز کے بھی دستخط ہیں، اس کے پولیس کے دستخط ہوں گے، آئی بی کے دستخط. تو آپ نے ایک کہا ہے، ایک ہے جی اس پر تو دستخط ہی نہیں ہے. اچھا بھی وہ لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے ہیں اس پر 4 ہیں، تیسری ہے اس پر یہ ہے. خدا کے لیے اس ہاؤس کو تماشا گاہ نہ بنائیں. کہ جو سندھ حکومت کی طرف سے جے آئی ٹی ہے وہ ٹھیک ہے، یا علی زیدی کی طرف سے جو جے آئی ٹی قوم کے سامنے رکھی گئی اور اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی بڑی بحث ہوئی، وہ جے آئی ٹی ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب، اس کے کنٹینٹ کے اوپر غور نہیں ہو رہا کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہے کہ بدتخوری، قتل و غارت گری، ڈھاکہ، دہشت گردی اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر اٹھائی گئی. اسپیکر صاحب، میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جس کے اوپر نہ سندھ نے اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا. دونوں ایک جے آئی ٹی جس میں الزامات تو سیم ہے، لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا، دوسری جگہ پہ بدتخوری ہوئی، لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی، بدتہ کس کو دیا گیا وہ وضاحت ہوئی. قتل کا کہا گیا، قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے. یہاں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جے آئی ٹی میں ہے. لہٰذا اس چیز کے اوپر اس ایوان، کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا اکنامک ہب، قائد کا شہر، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں. میں جو اعترافی بیان لے کے آیا ہوں 164 کا، عزیر بلوچ کا، اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے. اسپیکر صاحب، میں صرف 5 چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر 5 چیزیں نہیں تو میں نے کون سی گالی دی ہے؟ اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، ابھی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کی ہے. ابھی آپ اس کو بولنے نہیں دیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. اسپیکر صاحب، میں جب یہ 164 کا اعترافی اسپیکر صاحب، میری اتنی گزارش ہے کہ میں صرف 5 پوائنٹس اس میں سے اٹھا رہا ہوں اور میں ان کو 2 گھنٹے کے لیے بھی سننے کے لیے تیار ہوں. یہ صرف 5 سوالات اٹھنے دے، باقی میں 2 گھنٹے بھی ان کو سن لوں گا سر. اسپیکر صاحب، جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں نے ایک شعر جب ہم اپوزیشن میں تھے، مجھے وہ یاد آ گیا کہ لگا کر گاد سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، لگا کر گاد سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے، بڑے ہی ضبط کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے. یہ دہشت گرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے، اسمبلی اور وزارت میں سہولت کار بیٹھے تھے. اسپیکر صاحب، آغاز ہوتا ہے اس کا 164 کے بیان کا کہ 2008 میں جب میں جیل میں تھا، عزیر بلوچ کہتا ہے، تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکنوں کا ذمہ دار بنایا. سال 2008 میں رحمان ڈکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل کمان سنبھالی اور پیپلز امن کمیٹی کے نام سے مسلح دہشت گرد گروہ بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا. 2008 سے 2013 تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. پولیس مقابلے، اغوا برائے توان،
قتل و غارت گری، تھانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ. لیاری کے علاقے میں اپنی راجہ مرضی کی پرویز پولیس اشرف افسران صاحب کو لگائے، پورا موقع دیا، کسی نے کوئی نہیں بولا، آپ بھی درمیان میں نہ جوئی بولیں. کے اڈوں کی سرپرستی کی، بتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے. بتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو، بتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو. اسپیکر صاحب میں 3-4 پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے، اور میں چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، پہلی چیز اسپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا، قتل کے لیے 3 پولیس موبائل ہے میں نے جمع کی. انسپیکٹر یوسف بلوچ، ایس ایچ او جاوید بلوچ، انسپیکٹر چاند خان، میں نے ان کو استعمال کیا، بندے اغوا کیے، پولیس موبائل استعمال کیا، سر تن سے جدا کیا، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، اس کی ویڈیو بنائی، لاشوں کو آگ لگائی، سرپرستی آپ کی. اسپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے. ویڈیو بنائی گئی، ریکارڈ 164 کا بیان ہے. آپ بیٹھ اسپیکر جائیں، صاحب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. موقع دیں گے، ملے گا، موقع ملے موقع دیں گے گا. سر اسپیکر صاحب اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے اسپیکر صاحب کہ 5 گھنٹے بھی گفتگو کرے میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں. اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا موقع دیا ہے، پورا موقع دیا آپ کو. جی مراد سعید صاحب. ان کو دیا پورا، کسی نے درمیان میں نہیں بولا. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر 500 سے زیادہ نوکریاں جرائم پیشہ افراد میں تقسیم کی. اسپیکر صاحب آگے کہتے کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کے لیے استعمال کیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس میں بھیجے جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 گھر خالی کروائے. اسپیکر صاحب آگے کہتے ہیں اسپیکر صاحب دستگیر کو دیا. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں کورم ایوان کے توجہ کورم کی جانب نشاندہی کرتی ہوں کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. اس ہاؤس کو ایک دوسرے کا منہ نوچنے کے لیے نہ بنائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہ بنائیں. عزت، اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو، تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی بے عزتی کروا دیتے. آپ جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادھر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی بے عزتی کی جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی پرائم منسٹر کی لیڈر آف دی ہاؤس کی یہاں پر بے عزتی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طرح سے بے عزت کر دیں، بے توقیر کر دیں. اگر آپ کسی کے لیڈر کو بے توقیر کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، آپ فکر مند نہیں ہیں. وہ یہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بات کریں گے جس طرح کہ ایک وزیر صاحب کا حوالہ دیا گیا، انہوں نے تو سوال کیے تھے، ہو سکتا ہے سوالات سخت ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر وہ نامناسب ہو، لیکن اس میں کوئی گالم گلوچ یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی. لیکن اس کا اگر یہ ایک سینئر رہنما کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ کیا آپ لوگ اپنی لیڈران کو زبردستی چاہتے کہ ان کے لیے گالم گلوچ کے الفاظ استعمال ہو، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہوگا. ہر کسی کا یہاں پہ حق ہے کہ وہ بات کرے، عوامی ایشوز اس ایوان کے اندر لے کے آئے، لیکن کوئی بھی چاہے ٹریجری بینچز ہو چاہے اپوزیشن کے بینچز ہو،
کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی جو ہے باتیں کرے، گالم گلوچ دے.